اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 309، سورہ بنی اسرائیل۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ترجمہ: اور یہ یہودی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے بدن زندہ رہتا ہے، اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں، اور تمہیں علم الہی کے مقابلے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے بھی سلب کر لیں، یعنی قرآن کو سینوں اور کتابوں میں سے مٹا دیں، پھر اس کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اور آپ کو مقام محمود وغیرہ فضائل عطا فرمائے ہیں۔ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ فصاحت و بلاغت میں اس قرآن کی مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو کبھی بھی نہ کر سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ کفار نے جب لو نشاء لقلنا مثل ھذا کہا تو اس پر اگلی آیت نازل ہوئی، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کے عمدہ مضمون طرح طرح کے پیش کیے ہیں۔ لفظ مثل محذوف کی صفت ہے، اصل عبارت اس طرح تھی، من جنس کل مثل۔ پھر بھی مکہ کے اکثر لوگ بے انکار نہ رہے۔ یہ لوگ ابھی پر عطف کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ آسمان کے ٹکڑے آپ ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لا نہ کھڑا کر دیں، ہم انہیں کھلم کھلا دیکھ لیں، یا آپ کے پاس ہونے کا بنا ہوا کوئی گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر نہ چڑھ جائیں، تو ہم آپ کے چڑھنے کو بھی کبھی باور نہ کریں جب تک آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ لے کر نہ آئیں جس میں آپ کی تصدیق ہو، جسے ہم بھی پڑھ لیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے سبحان اللہ، میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں، پیغام حق پہنچانے والا دوسرے انبیاء کی طرح۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت ظاہر ہو تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، کہنے لگے کہ اللہ نے ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے، اگر زمین پر انسان کے بجائے فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دے دیں، کیونکہ ہر قوم میں انہی کے ایک فرد کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ تاکہ بات چیت اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی بس کرتی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے واقف سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جس کسی کو اللہ راہ پر لگا دے فی الحقیقت وہی راہ پر ہے، جس کو وہ بے راہ کر دے تم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب کبھی آگ بجھنے کو ہوگی اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے، یہ ہے ان کی سزا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ بھلا جب ہماری ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں؟ کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کی یہ پوری کائنات پیدا کر ڈالی، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے چھوٹے آدمی دوبارہ پیدا کر دے۔ ان کے لیے موت اور قیامت کی ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میں کسی طرح کا بھی ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بھی دیکھو بے انصاف لوگ بے انکار کیے نہ رہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ہاتھ روک لیتے کہ کہیں خرچ کرنے سے بالکل ختم نہ ہو جائیں، تم کنگال ہو کے رہ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہے بڑا ہی تنگ دل بخیل۔ تحقیق و ترکیب۔ عن الروح مراد حقیقتاً روح ہے جس سے جسم کی زندگی وابستہ ہے۔ وما اوتی تم خاص طور پر یہود کو خطاب ہے، کیونکہ وہ کہتے ہوئے گھمنڈ کرتے تھے کہ ہمارے پاس تورات کا علم اور بہت زیادہ علم ہے۔ مولا انشینا یہاں سے وہی قرآن پر احسان جتلانا ہے کہ جس طرح ہم اس کے دینے پر قادر ہیں اس طرح سے لے بھی سکتے ہیں۔ اللہ استثناء متصلہ یا منقطع، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سید اولاد آدم فخر کائنات ہونا، ختم الانبیاء ہونا۔ فآبا میں استثناء مفرقہ اس بات کے موقع پر واقع ہونا باعث اشکال ہے۔ ضربت اللہ زیدن کی طرح یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ لفظ ابا نفی کے معنی میں ہے، گویا عبارت فلم یرسو اللہ کفورا کے معنی میں ہے۔
عمیوں و بکما یعنی خوشحالی نہ دیکھ سکیں گے اور دلیل پیش کرنے سے گنگے رہیں گے، خوشخبریاں نہیں سنیں گے۔ غرض کے ہر خاص قسم کی نفی ہے اس آیت میں اور دوسری آیات میں۔ ورأى المجرمون النار دعوا هنالك ثبورا سمعوا لها تغیظا وزفیرا سے اب معارض نہیں رہی۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے معاملات پر گفتگو تھی۔ آیت وَيَسْأَلُونَكَ سے بھی امتحان کفار کے بعض استفسارات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب خواہ یہود نے آپ سے پوچھا ہو یا یہود کے مشورے سے قریش نے یہ سوال کیا ہو، اس لیے اس آیت کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ آگے آیت والا انشینا سے وحی کے ذریعے ان علوم کو تعلیم دینے اور باقی رکھنے پر احسان جتلایا جا رہا ہے، اور آیت قل ان اجتماعت میں اعجاز قرآنی کا اثبات ہے، اور آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا میں قرآن کا شافی و کافی ہونا، لیکن اس کے باوجود اس کو نہ ماننا مذکور ہے۔ اس کے بعد آیت وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ سے اس کے فرمائشی معجزات کا جواب ہے، اور آیت وَمَا مَنَعَ النَّاسَ میں کفار کے اس کے شبہ کا جواب ہے کہ فرشتے کے بجائے انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا۔ آگے آیت قل کفا سے آخری خطاب ہے کہ جب معاندین کسی طرح نہیں مانتے تو قیامت میں ان سے نمٹا جائے گا۔ شان نزول، علماء یہود کی ایک جماعت نے امتحاناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1 روح کیا چیز ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، نمبر 3 ذوالقرنین کون شخص ہوئے۔ پہلے سوال کا جواب یہاں آیت وَيَسْأَلُونَكَ میں عن الروح میں دیا گیا، دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب اگلی سورۃ کہف میں آ رہا ہے۔ آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا کے شان نزول کی طرف خود جلال مفسر اشارہ کر رہے ہیں۔ آیت وَنَحْشُرُهُمْ یا نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کفار کیا سر کے بل چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو ذات دنیا میں پیروں کے بل تمہیں چلاتی ہے کیا وہ سر کے بل نہیں چلا سکتی؟ حضرت قتادہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو بول اٹھے بلا وعزت ربنا، یعنی باخدا ضرور ایسا ہوگا۔ تشریح، روح سے کیا مراد ہے؟ تورات اور انجیل میں روح کا لفظ فرشتے کے لیے بولا گیا ہے، قرآن نے فرشتہ اور وحی دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ پس یہاں روح سے مراد مقصود جسم انسانی کی روح ہے یا فرشتہ، اس بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں، لیکن اکثر مفسر اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں روح سے مراد جسم انسانی کی روح ہے نہ کہ فرشتہ، کیونکہ جب مطلق روح بولتے ہیں تو یہی روح سمجھ میں آتی ہے جس سے انسان زندہ ہے۔ بہرحال سوال دونوں کی نسبت ہو سکتا ہے، جواب بھی دونوں کے لیے مطابقت رکھتا ہے، اور آیت کی اصلی موعظت ظاہر نہ کرنے کی وجہ بتلائی ہے، اس کے حادث ہونے کا ضروری عقیدہ بتلا دیا گیا ہے۔ روح کی حقیقت وحی کے علاوہ کی اور طریقے سے معلوم ہو سکتی ہے نہیں، رہا یہ کہ کسی دوسرے طریقے سے اس کا انکشاف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آیت اس سے خاموش ہے، دونوں باتوں کا احتمال ہے، اور آیت کسی شک کے معارض نہیں۔ اس معاملے کے لیے جو کچھ تمہیں بتلایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ تم نہیں پا سکتے، اور اس سے زیادہ پانی کی کاوش کیوں کرو؟ کیونکہ جب تمہارا دائرہ علم نہایت محدود ہے تم علم الہی کے آگے اپنے علم و ادراک میں خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم علم میں جو کچھ پا سکتے ہو وہ اصل حقیقت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، وہ اس سمندر میں چند قطروں سے زیادہ نہیں۔ تمہیں اس پر قناعت کرنا ہے۔ علم انسانی کی حد، انسان کے علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے؟ بس یہ کہ اسے حواس دیے گئے ہیں، انہی کے ذریعے وہ محسوسات کا ادراک حاصل کر سکتا ہے، لیکن خود محسوسات کا دائرہ کیا حال کیا ہے کہ یہ کائنات ہستی کے سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں۔ پھر اگر انسان تمام عالم محسوسات کا علم حاصل بھی کر لے تو اس کی مقدار کی حقیقت کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ ایک قطرے کا علم سے زیادہ نہیں، اور حالت یہ ہے کہ انسان محسوسات کا بھی کامل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اسی ایک قطرے کے لیے پیاسا رہا، آج تک پیاسا ہے۔ باقی دوسری آیت میں علم کو جو خیر کثیر فرمایا گیا وہ بلحاظ متاع دنیا کے ہے، بس قلیل و کثیر دونوں حکم صحیح ہیں۔ ذکر جنات کی وجہ، آیت قل ان اجتماعت میں جنات کا ذکر ممکن ہے، اس لیے کہ کیا ہو کہ مشرکین جنات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر تمہارے خدا بھی آ جائیں تب بھی ایسا قرآن نہیں بنا سکتے، یا جنات کے مکلف ہونے کی وجہ سے انہیں بھی شریک خطاب کیا گیا۔ 2 خاص گمراہیاں، قرآن حکیم نے جا بجا منکرین حق کے عقائد و اقوال نقل کر کے 2 خاص گمراہیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں روحانی ہدایت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو محض ایک عنان کے ذریعے ظاہر نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ انسانیت سے کوئی بالا تر ہستی ہو۔ اسی خیال نے دیتاؤں کے ظہور اور ان کے عجائب افرینیوں کا اعتقاد پیدا کیا۔ دوسری یہ کہ سچائی میں خود سچائی نہیں ڈھونڈتے اور کرشموں کی تلاش میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں جو آدمی سب سے زیادہ عجیب قسم کی باتیں کر دکھائے وہی سب سے زیادہ سچائی بتلانے والا ہے۔
گویا سچائی اس لیے سچائی نہیں ہوگی وہ سچائی ہے، بلکہ اس لیے کہ عجیب عجیب طرح کے کرشمے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یعنی ہم نے قرآن میں عبرت و موعظت کی تمام باتیں دہرا کر بیان کر دی، مگر یہ باتیں انہی کے دلوں کو پکڑ سکتی ہیں جن میں سچائی کی طلب ہے، ورنہ اکثروں کا حال یہ ہے کہ انکار اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، بے سروپا فرمائشیں۔ پھر ان کی سرکشی کی باتیں نقل کرتے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو جب ہی مانیں گے جب تمہیں ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے دکھاؤ۔ مثلا مکہ کی ریگستانی سرزمین میں اچانک نہر پھوٹ نکلے، آسمان کے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، سونے کا ایک بنا بنایا مال نمودار ہو جائے، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دوڑو، وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لا کر ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دو۔ آگے پیغمبر اسلام کو ان باتوں کا جواب دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے فرمائشوں کے مقابلے میں کہہ دو کہ میرے پروردگار کے لیے پاکی ہے، میری حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ قرآن کا جواب۔ سبحان اللہ، قرآن کی معجزانہ بلاغت کے اس جملے کے اندر وہ سارے دفتر آ گئے جو انکار اور سرکشی کی ان صداؤں کے جواب میں کہے جا سکتے ہیں۔ یعنی میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دینے والا ہوں، دنیا کی ساری قومیں میرے تصرف اختیار میں ہیں، میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، پیغام حق پہنچانے والا ہوں۔ پھر تم مجھ سے فرمائشیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں میرے لیے ضروری ہو کہ سونے کے مال دکھاؤں، آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤں؟ اصل جواب کا رخ، اس پہلو پر غور کرو جس پر جواب کا اصلی زور پڑ رہا ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی بات کا دعویٰ کیا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کے مطابق دلیل مانگیں گے۔ اگر اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ لوہار ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوہے کا سامان بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں کریں گے کسی نے دعویٰ تو کیا طبابت کا اور ہم اسے دلیل مانگتے لگیں جو ایک لوہا سے مانگنی چاہیے، یعنی کہیں کہ ہمیں لوہے کی شیطیر بنا کر دکھو۔ اگر ایسا کریں گے تو صریح بے عقلی کی بات ہوگی۔ یہ بات دعویٰ اور دلیل کے مطابقت ایک ایسی عام اور قدرتی بات ہے کہ ہر آدمی خواہ اس کتنی موٹی عقل کا ہو خود بخود اسے پا لیتا ہے۔ جو ہی ایک عام آدمی کہے گا میں لوہار ہوں، سنتے ہی فرمائش پورا کر دے کفل بنا دو، کبھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ شیشے کا برتن بنا دو۔ رسول کا پیغام حق۔ اچھا، ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے میں رسول ہوں، پیغام حق پہنچانے والا ہوں، اب اس کا دعویٰ کیا ہو؟ یہ خدا نے اس پر سچائی کی راہ کھول دی ہے اور دوسروں کو اس راہ پر چلاتا ہے۔ جب دعویٰ یہ ہو تو اس کے مطابق دلیل بھی ہونی چاہیے۔ قدرتی طور پر اس کی دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ سچائی کی راہ پر ہے یا نہیں، اگر اس کی بتائی راہ پر چل کر سچائی ملتی ہے یا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ تو اس نے سچائی کی راہ کا کیا اور ہم دلیل مانگنے لگیں کہ پہاڑ کو سونا بنا دے یا آسمان پر اڑ کر چلا جائے؟ ایک لطیف مثال، طبیب کہتے ہیں میں بیماروں کو اچھا کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کے علاج سے بیمار اچھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس طرح خدا کا رسول کہتا ہے میں روح اور دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہوں۔ اگر ہم طالب حق ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے علاج سے روح و دل کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم طبیب سے کہیں تیرا دعویٰ ہم جب بھی مانیں گے جب تم آسمان پر اڑ کر چلا جائے، تو یقیناً وہ کہے گا میں نے طبابت کا دعویٰ کیا ہے، آسمان پر اڑنے کا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے خدا مجھے اڑنے کی بھی طاقت دے دے، لیکن طبابت کے دعوے کا اڑنے سے کیا واسطہ؟ اگر میرا دعویٰ پرکھنا ہے تو آؤ تمہارا علاج کر کے اپنی طبابت کا ثبوت دے دوں۔ ٹھیک یہی معنی ہے اس کے جواب میں، هل كنت الا بشر رسولا، میں نے یہ کب کہا کہ آسمان و زمین کے کلابے ملا دوں گا؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ پیغام حق پہنچانے والا ہوں۔ بس اگر طالب حق ہو تو میرے پیام پر پرکھ لو، میرے پاس نسخہ شفا ہے کہ نہیں، میں صراط مستقیم پر چلا سکتا ہوں کہ نہیں، میں سر تسر ہدایت و رحمت ہوں کہ نہیں، میں سر تسر ہدایت و رحمت ہوں کہ نہیں۔ پھر اسی جواب میں یہ نہیں کہ میں رسول ہوں بلکہ بشرن کے لفظ پر بھی زور دیا، کیونکہ جو بات منکروں کے دماغ میں کام کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس میں مافوق انسانیت کرشمہ نہیں پایا جاتا خدا کا فرستادہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہم اس پر ایمان لائیں؟ فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں، کہ ایک آدمی ہوں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا فرشتہ ہوں یا کوئی انسان سے بالا مخلوق۔ جب کبھی دنیا میں خدا کی ہدایت نمودار ہوئی تو ہمیشہ اسی خیال نے لوگوں کو قبولیت سے روکا، کہنے لگے خدا نے ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح ایک کھانے پینے والا آدمی خدا کا پیغمبر ہو جائے؟ انسان کی ہدایت کا کام انسان ہی کر سکتا ہے۔ پھر جواب دیا کہ اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے رہتے تو ہدایت کے لیے فرشتے آتے، لیکن یہاں تو انسان رہتے ہیں، انسانوں کی ہدایت مقصود ہے، بس ان کی ہدایت سدائیں انسانوں ہی کی زبان سے نکلیں گی، فرشتے نہیں اتر سکتے، نہ کبھی اس کام کے لیے فرشتے اترے۔ چند شبہوں کا جواب، اگر کوئی شبہ کرنے لگے کہ جب مناسبت کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے تو پھر پیغمبر کے پاس انسان ہوتے ہوئے فرشتہ کیسے آتے ہیں، اس سے کیوں کر فیض پاتا ہے؟ جواب یہ کہ رسول النبی میں چونکہ ملکوتی شان بھی ہوتی ہے اس لیے انسان رہتے ہوئے سے فرشتے سے بھی مناسبت ہوتی ہے، بس وہ ایک طرف سے لیتا ہے اور دوسری طرف پہنچا دیتا ہے، برخلاف عام انسانوں کے
کہ وہ ملکوتی صفات سے محروم ہوتے ہیں۔ رہا یہ شبہ کہ فرشتہ اگر انسانی شکل میں آتا ہے تو عوام کی مناسبت ہو جاتی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب دوسرے نام کی سورہ نام کی شروع آیت میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا میں گزر چکا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ محض شکل کے بدلنے سے فرشتے کی خاصیت نہیں بدلا کرتی، اس لیے پھر بھی فرشتہ کو عوام سے مناسبت نہ ہوتی ہے۔ اگر شبہ ہو کہ اکتساب فیض کے لیے اگر مناسبت ضروری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے لیے مبعوث ہونا تو خیر صحیح ہے، لیکن جنات کے لیے آپ کا نبی بننا کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا وصف ایسا ہے کہ جس وجہ سے انسانوں کی طرح جنات بھی آپ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کے لیے یمشون مطمئنین کی قید اس لیے لگائی کہ اگر فرشتوں کو اس صورت میں آسمان میں جانے کی اجازت ہوتی تو پھر پیغمبروں کے بھیجنے کی ضرورت نہ رہتی۔ کٹ حجتی سے فرمائشی معجزات قطعاً کارآمد نہیں ہوتے۔ واضح ہے کہ منکروں کی یہ فرمائشیں حجت و برہان کی طلب نہ تھی بلکہ محض سرکشی ہٹ درمی کی باتیں تھیں، اس لیے کہی جاتی ہیں کوئی بات کہہ کر اپنے انکار کے لیے کوئی سہارا پیدا کیا جائے۔ ہمیشہ سچوں کا مقابلے میں نہ ماننے والوں کا ایسا ہی طرز عمل رہا۔ جب کبھی سچائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو طلب حق رکھنے والی طبیعتیں اور کسی طرف نہیں جاتی، خود اسی بات پر غور کرتی ہیں، جب سچائی پا لیتی ہیں تو فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک سرکش اور ہٹ درم آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے، کبھی ماننے والا نہیں، پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کوئی بات بنا لے۔ وہ طرح طرح کی باتیں ادھر ادھر کی نکالے گا، کبھی ایک بات کہے گا کبھی دوسری، پہلے کسی ایک بات پر زور دے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، جب اس کا جواب مل جائے گا وہ دوسری بات ڈھونڈ نکالے گا، کہے گا اس کا جواب تمہارے پاس کوئی نہیں، یہاں تک کہ اگر تم ساری کٹ حجتوں کا جواب دے دو، ساری شرطیں اور فرمائشیں پوری کر دو، جب وہ کوئی اور بات ڈھونڈ نکالے گا اور راست بازی پہ نہیں چلے گا۔ کفار کی فرمائشیں راست بازی کی نیت سے نہیں تھیں۔ ان آیات میں غور کرو، ان کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلے کہا نہر بہا دو، باغ اگا دو، سونے کا محل دکھاؤ، خود اللہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کرو، پھر کہا آسمان پر چڑھ جاؤ۔ لیکن کیا آسمان پر چڑھ جانا کافی ہوگا؟ نہیں، اس پر بھی وہ ماننے والے نہیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں سے لکھی ہوئی کتاب بغل میں دابے ہوئے واپس آؤ، پھر لکھی ہوئی بھی ایسی ہو کہ وہ خود اسے پڑھ کر جان سکیں، تب جا کر کہیں ان کی شرط پوری ہوگی۔ ظاہر ہے کسی راست باز انسان کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکل سکتی۔ اس کے معنی صحیح ہے کہ وہ کبھی ماننے والے نہیں تھے۔ حقیقی معنی بننے کی صورت میں مجاز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شیخین میں تصریح قیامت میں کفار منہ کے بل جلیں گے، تو یقیناً مجازی نہیں ہے۔ اس کی قرینہ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امیوں و بکمن و سما میں مجاز نہیں، جیسا کہ حشر تنیاما وقت کنت بصیرہ میں مجاز ہے۔ دفع تعارض پھر دوسری آیتوں میں جیسے اسمع بہم و ابصر، کفار کا سمیع و بصیر ہونا یا ان کا سر اونچا ہونا معلوم ہوتا ہے جو اس آیت کے خلاف۔ اس کے کئی شبہ ہو سکتے ہیں، اس شبہ کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ سہل تر اور قریب تر جواب یہ ہے کہ عین حشر کے وقت ذلت کے لیے کفار اندھے ہوں گے، بہرے گونگے ہوں گے، لیکن بعد میں دوسری مصلحتوں سے آواز ٹھیک کر دیے جائیں گے تاکہ جہنم کی ہولناک مصیبتوں کا پوری طرح احساس ہو سکے۔ غرض کہ قیامت کے لمبے چوڑے عرصے میں بہت سے حالات پیش آئیں گے۔ آخری اخروی زندگی کی دلیل آیت قل لو انتم میں اخروی زندگی پر رحمت الہی کی وسعت سے استدلال کیا ہے کہ اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت کا فیضان ہے، یہ رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ وجود ہو، نیاز ہو، حسن ہو، کمال ہو، اس لیے سب کچھ ظہور میں آ گیا۔ اچھا، اگر رحمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو زندگی ملے تو اسی رحمت کا کیا یہ تقاضا نہیں چاہیے کہ زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو کہ اس کے بعد ہو رحمت کا فیضان برابر جاری رہے؟ اس کی رحمت ابدی ہے، پھر کیا ہوا اس کا فیضان دائمی نہیں ہوگا؟ اگر دائمی ہوتا تو کیوں انسان زندگی سے محروم رہ جائے؟ کیوں اس گوشے میں کہ مخلوقات عرضی کا سب سے بلند گوشہ ہے وہ ایک بہت ہی محدود اور حقیر حد سے آگے نہ بڑھے؟ انسان کی دنیاوی زندگی کی مقدار کیا ہے؟ محض چند گنے ہوئے دنوں کی زندگی، پھر کیا خدا کی رحمت کا فیضان اتنا ہی تھا کہ 4 دن کی زندگی پیدا کر دے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان منکروں سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کبھی تمہارے قبضے میں ہوتے تو ضرور تم ہاتھ روک کر خرچ کرتے، کہیں خرچ نہ ہو جائے، لیکن وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، وہ اس کے قبضے میں ہے جس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں، جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، جس کا فیضان دائمی اور لگاتار ہے۔ رحمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، اور یا رحمت سے مراد نبوت ہوگی، یعنی نبوت اگر تمہارے قبضے اختیار میں دی جاتی
تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دینے سے بھی نہیں گھٹتی، مگر تم اپنے طبعی بخل کی وجہ سے اس کے دینے کو مثل خرچ کرنے کے سمجھ کر کسی کو بھی نہ دیتے۔ جیسے بعض لوگ انتہائی بخل کی وجہ سے کوئی علمی بات کسی کو نہیں بتلاتے، بس انسان اس قدر تنگ دل ہے کہ نہ گھٹنے والی چیز یعنی نبوت کے دینے میں بھی دریغ کرتا، جس کی وجہ بخل و دعوت کے علاوہ شاید یہ بھی ہوتی کہ اگر کسی کو نبی بنا لیا تو پھر خواہ احکام کی پابندی کرنی پڑے گی، جیسے اتفاق کر کے کسی کو بادشاہ بنا لیا جائے، پھر خود ہی اس کے فرامین کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ لطائف آیات۔ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سے معلوم ہوا کہ غیر ضروری اسرار کی جستجو بری ہے، اور آیت وَلَا إِنْ شِئْنَا سے معلوم ہوا کہ اہل نسبت کو سلب نسبت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب حضور پاک خطا فرما دیا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہے، دوسرے کس حساب میں۔ آیت وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ سے خوارق طلب کرنے کی مذمت معلوم ہوئی۔ آیت قل سبحان ربی سے معلوم ہوا کہ مقبولین میں بھی یہ قدرت نہیں کہ جو بھی ان سے درخواست کی جائے اس کو پورا کر دیں۔ آیت قل لو کان فی الارض سے معلوم ہوا کہ متعلم اور معلم اور اسی طرح مرشد و مسترشد میں بائیں میں مناسبت ضروری ہے، اس کے بغیر فیض نہیں ہوتا۔ آیت کلما خبت میں ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں زمانہ دراز کے بعد جہنم کا عذاب منقطع ہو جائے گا۔ آیت قل لو انتم تملکون میں ان لوگوں کی برائی کی طرف اشارہ ہے جو طریق کو طالبین سے چھپاتے ہیں، اور وہ طریق کی حقیقت محض چند ملفوظات کو سمجھتے ہیں جو انہوں نے اپنے مشائخ سے سن کر لیے ہیں، خدا جانے انہیں کیا دفائن و خزان سمجھتے ہیں۔ البتہ علوم کشفیہ میں جو جزو طریق ہیں انہیں ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 323، سورہ بنی اسرائیل، 15واں پارہ، تفسیر اصول تفسیر، MA اسلامیات پریویس۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فقال له موسیٰ او کم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے 9 معجزے دیے تھے، یعنی ید بیضا، عصا، طوفان اور ٹڈی دل اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون اور صورتوں کا بگڑ جانا اور قحط سالی اور پھلوں میں نقصان کا ہو جانا۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ نشانیاں مجھ پر کسی اور نے نہیں اتاری مگر اسی نے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، بصیرت کے ذرائع ہیں۔ اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور تیری کم بختی کے دن آ گئے ہیں،
تو نے اپنے ملک کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے یا خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا قدم اکھاڑ دے سرزمین مصر سے، سو ہم نے اس کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے غرق کر دیا۔ ہم نے اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور اکٹھا کر لیں گے۔ اور ہم نے قرآن سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنا کر بھیجا۔ ڈرانے والا قرآن یہ منصوب ایسے فعل مخصوص ہے جس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ ہم نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن پاک ہم نے اسے دھیرے دھیرے اتارا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو قرآن کا پہلے سے علم دیا گیا تھا، یعنی قرآن آنے سے پہلے مراد اہل کتاب ہیں، تو انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکارتے ہیں ہمارے پروردگار کے لیے پاکی۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور قرآن بڑھا دیتا ہے ان کا خشوع اور عاجزی۔ اور نبی جب کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں تو وہ خداؤں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، محمد خود اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی، ان سے کہہ دیجئے خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، حق نام کے ساتھ تم پکارو گے تو اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ یہ دونوں نام من جملہ ان اچھے ناموں کے ہیں جس کے حدیث میں اسماء الحسنی کی تفسیر آتی ہے۔ اللہ، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز الی آخری۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی جہری نمازوں میں نہ تو چلا کر پڑھیے کہ مشرکین تک پڑھنے کی آواز آ جائے اور وہ آپ کو گالیاں دیں، اور نہ ہی بالکل چپکے پڑھیے تاکہ سننے سے آپ کے صحابہ کو نفع ہو۔ اور چاہیے کہ بلند آواز اور آہستگی کے درمیان معتدل طریقہ اختیار کیجیے، اور کہیے کہ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ وہ عاجز نہیں کہ اس کو مددگار کی ضرورت پڑے۔ اس کی بڑائی کو پکار کر بلند کرو جس سے پکار بلند کرنی چاہیے۔ اولاد تجویز کرنے سے اور شریک اور ذلت وغیرہ تمام نامناسب باتوں سے اس کی پاکیاں خوب بیان کیجیے، اور حمد کو ان صفات سلبیہ پر مرتب کر کے اس بات پر دلالت کرنی مقصود ہے کہ حق تعالیٰ اپنی کمال ذاتی اور صفات کی یکتائی کی وجہ سے تمام خوبیوں کے لائق ہیں۔ امام احمد معاذ جوہنی سے اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی سے آخر صورت تک آیت عزت ہے، واللہ عالم۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ آخری حصہ قرآن عظیم کی اس تفسیر کا جسے امام علامہ محقق جلال الدین محلی شافعی نے تعلیف فرمایا تھا، میں نے اس میں اپنی انتہائی طاقت خرچ کر دی ہے، اور ایسی نفیس چیزوں میں جو میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ نافع ہوں گی میں نے اپنی قوت فکریہ صرف کر دی ہے۔ میں نے اس کتاب کی تالیف میں صرف ایک چلے میں پوری کر دی ہے، یہ میرے حق میں جنات نعیم کی کامرانیوں کے ایک وسیلہ ہوگا۔ فی الحقیقت میری یہ تصنیف کتاب مکمل سے ماخوذ ہے، اور آیت متشابہہ کے سلسلے میں نے کتاب پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ انصاف سے دیکھنے والی آنکھ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس شخص پر جو میری خطا سے واقف ہو کہ مجھے مطلع کر دے۔ میں نے ایک شعر میں بھی کہا جس کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ شروع کرنے کے وقت عجز و کمزوری کے باوجود کون ہے جو میری خطا کی اصلاح کر دے، اور کون ہے جو میرے ایک حرف کو قبول کر لے۔ تحقیق و ترکیب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا یعنی تمہاری فرمائشی نشانیوں سے بڑھ کر پہلے زمانے میں نشانیاں دی جا چکی ہیں۔ اگر مصلحت الہی کا تقاضا ہوتا تو اب بھی اس طرح کی نشانیاں ظاہر کی جا سکتی تھی۔ صفوان کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آیات بینات سے مراد یہ احکام ہے کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی غیر مجرم شخص کو بادشاہ کے پاس لے جا کر قتل نہ کراؤ، کسی باغ دامنہ عورت پر زنا کی تہمت مت لگاؤ، میدان جنگ سے مت بھاگو۔ یہودیوں کو خاص طور پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے بچنا چاہیے۔ اس پر یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ غرض کہ اس روایت پر آیات سے مراد احکام عامہ ہیں۔
او فقلنا لہو، اس کا عطف یا محمد پر ہے یا موسیٰ کا خطاب ہے، ای آیاتنا فقلنا لہو فاسألوا بنی اسرائیل مسحورا، معنی اصلی مراد ہے کہ جادو کرنے کی وجہ سے تمہارا دماغ الیاذ باللہ مختل ہو گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسحوراً بمعنی ساحر ہوا، ای انت ساحر، عجائبات ظاہر کرنے کی وجہ سے ادعو اسماء الہی توفیقی ہیں، تو اسماء حسنہ کی وجہ یہ ہے کہ ان سب میں اچھے معنی ہیں۔ حکیم سے مراد یہ کہ غضب اور غصہ جلد سختی پر عذاب اسے مادہ نہیں کرتا ہے۔ شکورہ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھلائی پر بھی بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ حفیظ کے معنی یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی جب تک چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوال و وسیلہ کے وہ مرحمت فرماتا ہے۔ مجیب یعنی دعا کرنے والے کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حکیم سے مراد یہ ہے کہ علم و حق میں عزی ثابت ہے۔ شہید کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہو سکتی۔ وکیل سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ محصی کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کا احاطہ کرنے والا ہے۔ قیوم کا حاصل یہ ہے کہ مخلوق کی تدبیر میں پوری طرح مصروف ہے۔ فلاح مفرد ضمیر کا مرجع اللہ اور رحمان دونوں کا مسمى ذات واحدہ ہے۔ مومن کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نفس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یا امن سے ماخوذ ہے کہ بندوں کو خوف سے معمون کرنے والا۔ مہیمن کا منشا یہ ہے کہ وہ انتہائی حفاظت و نگرانی کرنے والا ہے، اور باری بر سے مخصوص ہے، کسی چیز کا خالص اور کھرا ہونا۔ بعض کے نزدیک بلا نمونہ پیدا کرنے کے معنی میں، حقیقت بمعنی مقتدر اور قادر کے، حسیب کے معنی کافی کے ہیں۔ یہ اللہ کے نام ہیں سارے۔ باعث یعنی رسول کو بھیجنے والا یا مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا، اور واجد کے معنی غنی کے ہیں، اور ماجد بمعنی مجید اور بزرگ کے، والی بمعنی حاکم۔ باطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقلی نظر سے بھی پوشیدہ ہے، متعامل نہایت ہی بلند مرتبہ، تواب گناہ معاف کرنے والا، منتقم بدلہ لینے والا، عفو گناہوں کو مٹا دینے والا، جامع قیامت میں جمع کرنے والا، نور یعنی خود بھی روشن دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا، بدی بلا نمونہ کی چیز کو پیدا کرنا، وارث مندوں کے فنا ہونے کے بعد رہنے والا، سب املاک اس کی طرف لوٹ آئیں، رشید کے مخلوق کی بہترائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، یا فاعل بمعنی مفعول ہے، صبور جو پکڑ میں جلدی نہ کرنے والا، ولا تجہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، جسے مشرکین سن کر بناتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں سے ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعضوں نے دونوں میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ نماز میں دعا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں لا تجہر بصلاتک ای بقراءتک فیہا نہارا ولا تخافت بہا لیلا۔ علامہ سیوطی نے ابن عباس سے یہ معنی بھی نقل کیے ہیں، لا تجعل کلھا جہرا ولا کلھا سرا۔ لیکن جو حضرات اسے دعا کے باب میں کہتے ہیں اسے اس صورت میں آیت تضرع و خفیہ سے منسوخ مانا جائے گا۔ وقل الحمدللہ، بعض اثار میں سے جس گھر میں بھی رات میں یہ آیت پڑھی جائے اس میں نہ کوئی آفت آتی ہے نہ چوری ہوتی ہے۔ اور ترتیب الحمد جلال موقع اس شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو خوبیوں پر ہوا کرتی ہے، حالانکہ یہاں صفات معدومہ اور سلبیہ کا بیان ہو رہا ہے، بس یہ مقام تنزیہ ہوا نہ کہ مقام حمد۔ حاصل جواب یہ ہے کہ اس میں صفات امکان کی نفی کا امکان ہے جو احتیاج کا مقتضی ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے واجب الوجود ہونے کا اس بات کرتا ہے کہ وہ بذات غنی ہے، سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، اس کے لیے وہ جواد موت ہی تمام حمد کا مستحق ہوا۔ بعضوں نے جواب کی توجیہ کی ہے کہ اگر کسی کی اولاد اور بیوی ہو تو دوسرے خدام تک انعامات کی نوبت اولاد اور بیوی سے بچنے پر آتی ہے، لیکن یہاں یہ بتلانا ہے کہ نہ اس کے لیے اولاد ہے نہ بیوی، اس لیے سب کچھ افضال و انعام بندوں ہی پر کرتا ہے۔ آیت العز روزانہ 351 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ عبارت بھی پڑھنا چاہیے، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ۔ ابن کعب سے مروی ہے کہ تورات شروع ہو تو ان الفاظ سے ہوئی جن سے سورہ انعام شروع ہوئی، لیکن تورات کے اختتام ان لفظوں کو ہوا جن پر یہ صورت ختم ہوئی۔ علامہ سیوطی کی عمر تالیف کے وقت 22 سال سے بھی کم تھی۔ فامن یعنی اس بارے میں میری غلطیوں کو کون کفالت کرتا ہے، اور فرانا کہ میں پھر اس میں غلطی کی انکان فی حاضر جو شخص تکمل اس کے اصل کنارہ کش اس کے وقت دوسری مطلب گویا معنی یہی ہے۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کی دلیل یعنی اعجاز قرآنی کو ثابت کیا گیا اور کفار کی ضد کا بیان ہوا تھا، اور اب آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا سے بطور نذیر حضرت موسیٰ کی رسالت اور ان کا معجزات اور فرعون کی ضد کا ذکر ہے، جس سے کفار کی فرمائشی نشانیوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ فرعون کی طرح ضروریہ بھی انکار کرتے اور عذاب کے مستحق ہوتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کا مضمون ہے۔ شان نزول، ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یا رحمان کہا تو مشرکین کہنے لگے ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، خود اور معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس پر آیت قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن نازل ہوئی۔
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ذرا بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ اور جبرائیل کی گستاخی کرنے لگے۔ اس پر آیت والا تجہر کا حکم نزول ہوا۔ عرب کے لوگوں کا شرک تو کھلا ہوا تھا، لیکن اہل کتاب بھی اللہ کے اولاد ہونے کا عقیدہ کر کے شرک کے مرتکب ہوئے۔ فرقہ صحابی اور مجوس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے یہاں مخصوص نہ ہو تو اللہ کی قدر کم ہو جائے۔ اس پر وقل الحمدللہ کے الفاظ نازل ہوئے۔ تشریح: حدیث ترمذی سے آیت کا بازار تار ہے۔ حدیث ترمذی میں یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کے بارے میں سوال کرنا اور جواب میں احکام بیان کرنا ہے، لیکن اس آیت میں اس کا مراد لینا سیاق کلام سے بعید ہے، کیونکہ ظاہراً کلام معجزات میں ہو رہا ہے۔ ممکن ہے حدیث کے معنی یہ ہو کہ آپ نے جواب میں پہلے معجزات بیان کر دی ہوں، پھر بطور زیادتی کے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے ہوں، لیکن راوی نے احکام کو معتم بالشان سمجھ کر بیان کر دیا، معجزات کا کلام حذف کر دیا۔ فرعون کو مصبوراً کہنا اگر شفقت کے لہجے میں ہو تو قولوا لہ قولا لینا کے خلاف نہیں ہوگا۔ سجدے میں گرنے سے مراد ان الذین اوتوا العلم میں سجدے میں گرنا بطور شکریہ کے ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا وعدہ پورا ہوا، یا بطور تعظیم کے ہے کہ قرآن سن کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یا بطور مجاز کے کمال خشوع و خضوع سے کنایا ہے۔ سجدہ اگرچہ چہرے کے بل ہوتا ہے مگر ٹھوڑی کے بل کہنا مبالغے کے لیے کہ اپنے چہرے کو اور زمین اور مٹی سے قدر لگا دیتے کہ ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتی۔ دنیا میں بہت سے اختلافات مار لفظی جنگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آیت قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں انسان اکثر اختلافات مار لفظی ہوتے ہیں، وہ معنی پہ نہیں لڑتا، صورت لفظ بھی لڑتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن چونکہ نام مختلف ہوتے ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اسلوب اور ڈھنگ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر انسان دوسرے انسان سے لڑنے لگتا ہے، نہیں جانتا کہ ساری لڑائی لفظ کی لڑائی ہے، من کی لڑائی نہیں۔ اگر دنیا صرف اس بات کو پالے تو نوع انسانی کے 2/3 اختلافات جنہوں نے دائمی جنگوں کی صورت اختیار کر لیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس آیت میں اور اس کے عمانی آیات میں صرف اشارہ ہے کہ مشرکین عرب اللہ کے لفظ سے آشنا تھے، لیکن یہ لفظ پروردگار عالم کے لیے بطور اسم ذات کے پہلے سے استعمال ہوتا رہا، لیکن وہ لوگ دوسرے ناموں سے آشنا نہ تھے جن کا قرآن نے ان کی صفتوں کا اعلان کیا۔ اللہ اور رحمان کا مصداق ایک ہی ہے۔ مثلا الرحمن کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے کہ اسے اللہ کے لیے بولنا چاہیے۔ جب یہ الفاظ سنتے تو تعجب کرتے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ قرآن کہتے ہیں تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے۔ ناموں کے کئی معنوں کی حقیقی نہیں ہونی چاہیے، اس کا نام ایک ہی نہیں، اس کے بہت سارے نام، لیکن جتنے نام ہیں حسن و خوبی کے نام ہیں۔ وہ سر تسر حسن و کمال کبریاء و جلال ہے۔ تم ان ناموں سے کوئی نام بھی لو، تمہارا مقصود و مطلوب ہوگا۔ جہری نمازوں میں زیادہ زور سے نہ پڑھنے میں 2 مسئلے تھے۔ لا تجہر کا حکم ظاہری ہے کہ جہری نمازوں میں ہوگا، کیونکہ زور سے پڑھنے میں کفار کے سننے اور بکنے کا احتمال ہوگا، یا زیادہ زور سے پڑھنے میں علاوہ کفار کی بکواس کے نماز میں خشوع و خضوع بھی باقی نہیں رہتا، قلب مشوش ہو جاتا ہے۔ زیادہ زور سے نہ پڑھنے میں یہ مصلحت بھی ہوگی۔ برخلاف تبلیغ کے وہاں چونکہ دوسروں کو سنائے بغیر غرض حاصل نہیں ہوتی۔ نماز میں غرض اصلی حضور قلبی ہے، زیادہ زور سے پڑھنے اور سنانے میں چونکہ یہ فوت ہو جاتی ہے اس لیے روکا گیا۔ انسان کو قوت و مدد کبھی تو اپنے چھوٹے سے پہنچتی ہے جیسے اولاد سے، کبھی برابر سے جیسے شریک سے، کبھی بڑے سے جیسے ناصر و حامی کی جانب سے، لیکن حق تعالیٰ یہ تینوں صورتیں اس لیے نہیں کہ وہاں مقسم ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اتنے قوی ہیں کسی سے بھی اسے انہیں قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت کو تسبیح شروع کر کے تحمید و تکبیر کر ختم کیا گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ لطائف آیت انی لاظنک سے معلوم ہوتا ہے اگر تسامح اور رعایت کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو تو ترکی بدرکی جواب دینا کمال اخلاق کے منافی نہیں۔ آیت وَيَخِرُّونَ سے آخری خشیت حق سے روکنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ اسراء جو ہے مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ پیج نمبر 342 الفوز الکبیر۔ سوال: شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات زندگی بیان کیجیے۔ جواب: نام قطب الدین احمد، باپ کا نام عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ، 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 1702 دلی کے قریب پیدا ہوئے۔ یہ دور الحاد و جہالت اور خود غرضی کا تھا۔ لوگ اسلام کی تعلیم سے بیگانہ ہو چکے تھے، اخلاق کے زیور سے معرہ تھے، نا اتفاقی کے باعث مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، سیاسی قوت رو برو تنزل کی طرف تھی، حق و انصاف کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی، اخلاقی، مذہبی گراوٹ کی وجہ سے انصاف کی خارجی قوتیں ہر طرف سے اسلام اور حکومت پر ڈاکے ڈال رہی تھی۔
مسلمان جہاد کی روح سے غافل ہو چکے تھے اور اس سبق کو بلا چکے تھے۔ وقت کے بادشاہ عمرا عیش پرستی میں مبتلا تھے، غربا مظلومیت بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت ایک اہم تقاضا تھا کوئی مصلح پیدا ہو، مسلمانوں کی مذہبی، اخلاقی، سیاسی حالت کو سدھارے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد سے حاصل کی، ختم قرآن مجید، تحصیل فارسی کے بعد عربی علوم شروع کیے۔ 15 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر کامل دسترس حاصل کر لی۔ اپنے والد کے حکم سے تعلیم و تدریس کی مسند پر متمکن ہوئے۔ 1142 میں حج و زیارت بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ تقریباً 3 سال حجاز میں رہ کر علوم حدیث کی تکمیل کی۔ حدیث میں ان کے استاد شیخ ابو طاہر مدنی تھے۔ ہندوستان واپس آ کر درس و ارشاد کی مسند سنبھالی۔ شاہ صاحب کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی وفات کے بعد کم و بیش 40 برس تک تعلیم و تدریس، تصنیف و تعلیم کے کام میں مصروف رہے۔ علمی کارنامہ حضرت شاہ ولی اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جب مسلمان ہر شعبہ زندگی میں انحطاط کا شکار تھے۔ شاہ صاحب نے قلم سنبھالا، ہر موضوع پہ لکھا۔ اپنی تصانیف میں جس شعبہ زندگی میں مسلمانوں کی ضرورت تھی ان کا علاج تجویز کیا۔ ان کی تصنیف کتاب سنت، فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، عمرانیات، علم معاشیات، فرق و تصوف، باطنی علوم غرض اس زمانے کے ہر معقول و منقول علم پر حاوی ہیں۔ علم حدیث کو ہندوستان میں ترویج دینے کا صحرا بھی آپ ہی کے خاندان کے سر ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تمام سلسلہ احادیث کی سند انہی تک پہنچتی رہی۔ موطا پر فارسی اور عربی زبان میں مصری اور مبسوط شرح لکھی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ مہا مختصر تفسیر فتح الرحمان کے نام سے تحریر کیا تاکہ لوگ قرآن مجید کے مطالب کو سمجھ سکیں۔ علماء نے شدید مخالفت کی، کفر کا فتویٰ لگایا۔ علم اصول تفسیر پر کتاب لکھی جو الفوز الکبیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ حکمت دین پر مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی جو بے نظیر و بے مثل کتاب ہے۔ یہ کتاب دینی علوم کا دائرۃ المعارف ہے۔ الخیر الکثیر، تفہیمات الہیہ ان کی بے مثل کتب میں شامل ہیں۔ جو شاہ صاحب نے اپنی بات چھوڑی، خلافت راشدہ کے نظام کو اثر نو زندہ کرنے کے لیے کتاب ازالۃ الخفا لکھی۔ فقہی اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ تجدید و اصلاح حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے ان علماء پر تنقید کی جو تقلید کے توپ کو کسی بھی حالت میں اتارنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب کی بصیرت نے بانپ لیا تھا جب تک علماء تقلید کے جوئے کو اتار نہیں پھینکتے اس وقت تک زمانے کے تقاضے کے مطابق مسائل حل نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے ان جھوٹے مدعیان تصوف کے خلاف جہاد کیا جو تصوف کی حقیقی روح سے بیگانہ تھے اور وہ ہندوانہ گمراہ رجحانات بدعات کے متحد آگے تھے۔ یہ لوگ گوشہ نشینوں کو شریعت کے احکامات پر ترجیح دیتے تھے، اس وجہ سے بے عمل اور بیکار بن گئے تھے، طرح طرح کی بدعات کے شکار ہو چکے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے رائج الوقت سیاسی نظام کی جگہ اسلام کا متوازن نظام خلافت کو زندہ کرنے کی تحریک کی۔ وہ مشائخ بے عمل ہو چکے تھے جو حضرت شاہ صاحب نے علماء و مشائخ بے عمل ہو چکے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے مسلمانوں کو اپنی اخلاقی زندگی سنوارنے کی تلقین کی۔ شاہ صاحب کا مسلک یہ تھا کہ وہ زیر بحث مسائل کو پہلے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کے متعلق فقہاء کی رائے کا جائزہ لیتے، فقہی اقوال اور آراء جو کتاب و سنت سے موافقت رکھتے انہیں قبول کر لیتے، جو ان کے خلاف ہوتے ان کو رد کر دیتے۔ اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، سخت سے سخت مخالفت بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آ سکتی تھی۔ آپ کی وفات 29 محرم الحرام 1176 ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر 61 برس سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ اصول تفسیر سوال الفوز الکبیر کے حوالے سے علوم پنجگانہ کی تشریح کیجیے۔ جواب علوم پنجگانہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے باب اول میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو معانی و مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ صرف 5 قسم کے ہیں۔ ان 5 قسم کو علوم پنجگانہ یا علوم خمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے 5 علوم: نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المقاسمہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ علوم خمسہ کی تشریح درج ذیل ہے۔ علم الاحکام قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح کے لیے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا جاننا علم الاحکام کہلاتا ہے۔ یہ احکام 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اوامر، وہ احکام جن کے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2 نواہی،
وہ احکام جن میں سے کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ اوامر کی دو اقسام عبادات معاملات۔ عبادات میں عقائد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شامل ہے، مثلاً عقیدہ توحید اور رسالت، کتب سماوی اور تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا اسلامی عقیدہ ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ عبادات میں فرض، واجب، مستحب وغیرہ کی اصطلاحات بھی مستعمل ہیں۔ معاملات میں مندرجہ ذیل قسم کے امور شامل ہیں۔ تدبیر منزل یعنی خانگی زندگی سے متعلق احکامات، سیاست مدینہ یعنی امور سلطنت سے متعلق احکامات، نواہی ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے مضر ہیں اور ان کے کرنے سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً شراب خوری، سود خوری، قتل عمد، قمار بازی وغیرہ۔ یاد رہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حلال ہیں اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے انہیں حرام کا نام دیا جاتا ہے۔ نیک کام کرنا باعث ثواب ہے اور برا کام کرنا باعث گناہ ہے۔ نمبر 2، علم مخاصمہ۔ مخاصمہ سے مراد خصومت، دشمنی۔ علم مخاصمہ بحث و تکرار کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا۔ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 منافقین۔ اس مخاصمہ کے 2 موضوعات ہیں۔ نمبر 1 تردید فی ضمن عقائد باطلہ۔ قرآن مجید میں غلط اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والوں کو عقلی دلائل اور حقائق سے جھٹلایا گیا ہے۔ ان کے بتوں، عقیدہ تثلیث، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں ماننے کے عقائد کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2 تردید فی ضمن الشبہات۔ قرآن مجید میں مخالفین اسلام کے شکوک و شبہات کو عقلی دلائل سے رفع کرنے کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ متکلمین نے مشرکین و مخالفین اسلام پر اعتراض کرنے اور غلط عقائد رکھنے والوں کو قرآن مجید کے حوالے سے ہر دور میں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ علم مخاصمہ کا تعلق متکلمین اور مناظرین سے ہے۔ نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و قدرت و انعامات کی معرفت حاصل ہوتی ہے تاکہ انسان روحانی سکون پانے کے لیے ذکر و عبادت میں مصروف رہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں مندرجہ ذیل قسم کے موضوعات کا احاطہ کیا ہے: تخلیق کائنات و حکمت ازلی، صفات الہیہ، انسان کو ودیعت کی گئی نعمتیں، نرنگی افلاک، وہ امور جن کا انسان محتاج ہے، بادل، بارش، چشمے، دریا، سمندر، فصلیں۔ قرآن مجید میں ایسے امور کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے آشنا ہو کر اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس علم کا عمیق مطالعہ کرنے کے لیے علم طبیعیات میں مہارت تامہ ہونی چاہیے۔ بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کا عمیق مطالعہ کرنے سے علم طبیعیات میں مہارت تامہ پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ، پیدا کردہ حالات و واقعات کا علم۔ قرآن مجید میں 2 قسم کے تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 گمراہوں سے متعلق، وہ لوگ جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ راہ راست پہ نہیں تھے، مشرک اور بت پرست تھے، اللہ کے نیک بندوں کو جھٹلاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، آنے والے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اس لیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ نمبر 2 نیک لوگوں سے متعلق، قرآن مجید میں اللہ کے فرما بردار بندوں پیغمبروں کا بھی ذکر کیا گیا، مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قصے اس لیے بیان فرمائے گئے کہ خدا کے نیک بندوں کو اپنے بزرگوں کے حالات سے آگاہی ہو، وہ جان سکیں کہ ان کے بزرگوں اور رسولوں نے ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے باوجود اپنا فریضہ سر انجام دیا اور ان کے باعث بات میں لرزش تک نہ آئی۔ یہ قصص باعث ہدایت بھی ہیں، باعث عبرت بھی۔ باعث عبرت اس لیے کہ ان میں نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی دکھایا گیا ہے۔ تذکیر بایام اللہ کا علم انسان کو تاریخ کا ماہر بنانے میں ممد و معاون ہے۔ نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ اس سے مراد موت اور بعد کے پیش آنے والے حالات و واقعات کے علم۔ یہ عالم فانی ہے جو بالآخر فنا ہو جائے گا۔ قرآنی عقیدے کے مطابق جب قیامت برپا ہوگی، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہونے کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ صادر ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں موت اور بعد کے پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ مندرجہ ذیل مضامین کے حوالے سے کیا گیا: فنا، موت، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، میزان، جزا اور سزا، جنت، جہنم۔ یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ انسان کو آخرت کا علم حاصل ہو، وہ آخرت کی بہتری کے لیے اس دنیا میں احکام الہی کے مطابق اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف راغب ہو۔ مندرجہ بالا امور سے آگاہی حاصل کرنے والا مذکر کہلاتا ہے، جسے واعظ بھی کہا جا سکتا ہے۔ علوم 5 میں سے ہر علم کی بے شمار شاخیں ہیں۔ علماء کرام نے ہر شاخ کو علیحدہ علیحدہ نام سے موسوم کیا ہے، مثلاً علم التوحید، علم العقائد، علم الفرائض، علم الاوامر، علم النہی، علم القصص، علم الامثال، علم المیراث، علم الکلام، علم المنطق، علم الصرف، علم الفقہ، علم الارض، علم السماوات۔ سوال:
قرآن مجید میں کن لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا؟ آیات مخاصمات پر روشنی ڈالیے، یا قرآن کریم میں گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا الفوظ الکبیر کی روشنی میں ان کی وضاحت کریں۔ جواب: کن لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا؟ 4 قسم کے گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا۔ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 یہود، نمبر 4 نصارہ۔ مخاصمہ کی اقسام: موضوع کے لحاظ سے قرآن مخاصمہ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مخاصمہ فی ضمن عقائد الباطلہ، اس ضمن میں مخاطبین مخاصمہ کے باطل عقیدوں کی مذمت کی گئی۔ نمبر 2 مخاصمہ فی ضمن شبہات، اس موضوع کے تحت گمراہ فرقوں کے شکوک و شبہات کا ذکر کر کے ان کی مذمت کی گئی۔ مشرکین سے مخاصمہ: مشرکین خود کو حنیف کہتے تھے، دین ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے۔ دین ابراہیمی کے شرعی اعمال یہ تھے: نمبر 1 خانہ کعبہ کا حج، نمبر 2 نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، نمبر 3 نسب اور رضاعت کے ذریعے حرام ہونے والی عورتوں کی تحریم، نمبر 4 غسل جنابت، نمبر 5 ختنہ کرنا، نمبر 6 دوسرے فطری احکام، نمبر 7 حرام مہینوں کی حرمت، نمبر 8 ذبح، نمبر 9 نحر قربانی، نمبر 10 ذبح اور نحر کے ذریعے زمانہ حج میں خدا سے تقرب چاہنا۔ علاوہ ازیں نماز، روزہ، یتیم مسکینوں کی خبرگیری، صدقہ، صلہ رحمی دین ابراہیمی کے شعار تھا۔ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کا دعویٰ کرنے والوں نے ان تمام شعائر کو اس طرح ترک کر دیا تھا گویا یہ دین ابراہیمی میں کبھی موجود ہی نہ تھے۔ مشرکین نے دین ابراہیمی کے تمام احکام کو پس پش ڈال دیا، ان میں ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی۔ گمراہی کے باعث ان کے عقائد میں شرک، تشبیہ، تحریف، انکار قیامت، انکار بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوہام وغیرہ شامل ہو گئے۔ مشرکین خدا کو تو مانتے تھے مگر وہ سمجھتے تھے خدا ایک بادشاہ کی مانت ہے، جس طرح بادشاہ کے وزیر بادشاہت میں اس کے معاون ہوتے ہیں، اس طرح بندے بھی خدا کے مقرب و معاون ہیں۔ اگر اس بندوں کی خوشنودی حاصل کر لی وہ خدا کے سامنے سفارش کر سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا خدا نے ایسے بندوں کو الوہیت کا خلعت تاج بنا دیا ہے، چنانچہ بندوں کی رضا اور خفقی کا اثر خدا کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسے بندوں کے بت تراش لیے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرنا روا سمجھتے تھے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، گویا ان کا عقیدہ تھا کہ خدا صاحب اولاد ہے۔ یہ گروہ مشرکین اگرچہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نبوت پر عقیدہ بھی رکھتا تھا، لیکن بعثت انبیاء کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے بعد یہ لوگ نبی اور نبی کو بھیجنے والے کے درمیان مشابہت و مماثلت تلاش کرنے لگے اور گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے گئے۔ شرک کا جواب: قرآن مجید میں مشرکین کا عقیدہ شرک کا جواب 4 طریقوں سے دیا گیا۔ نمبر 1 پہلے ان سے ان کے عقائد کی صحت کی دلیل طلب کی گئی، بتایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے جس کی تقلید و پیروی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرے انہیں سمجھایا گیا کہ جن بندوں کو وہ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں ان کا اور خدا کے درمیان کسی قسم کی بھی مساوات اور مناسبت نہیں۔ نمبر 3 تیسرے انہیں بتایا گیا گزشتہ زمانے کے تمام انبیاء و مرسلین عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ نمبر 4 چوتھے طریقے سے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پرستش کے لائق نہیں بلکہ نہایت ہی حقیر و بیوقوف ہیں۔ حشر و نشر کو محال سمجھنے کا جواب: حشر و نشر کو محال سمجھنے والوں کو زمین کی حالت کی توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھو زمین میں کس طرح خشک و ویران ہونے کے بعد نو سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ جس طرح خدا مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے اس طرح انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ منکرین حشر و نشر گزشتہ قوموں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور خدا کے حضور پیش ہونے پر عقیدہ رکھتی تھی۔ تشبیہ کا جواب: تشبیہ سے مراد انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا خود فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن میں فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو خدا کی جانب منسوب کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ فرمایا خود تو بیٹیوں کو اپنے لیے باعث ہار سمجھتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں؟ رسالت سے متعلق شبہات کا جواب: مشرکین کا اعتراض تھا کہ خدا کسی انسان کو اپنا نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ گزشتہ زمانے کے تمام انبیاء و مرسلین انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا اور ان پر وحی نازل کی۔ یہود سے مخاصمہ: یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات کے مطابق شریعت موسوی پر عمل پیرائیں، حالانکہ وہ تورات میں تحریف و کتمان کے مرتکب تھے۔ تحریف سے مراد ہے بدل دینا، اصل الفاظ بدل کر کچھ اور لکھ دینا، ترجمہ کرنے میں ارادتاً اصل معنوں میں مختلف کرنا۔ تحریف کی 2 قسمیں ہیں، یعنی تحریف لفظی، تحریف معنوی۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہود تحریف لفظی تورات کے ترجمے وغیرہ میں کیا کرتے تھے، نہ کہ اصل تورات میں۔ تحریف معنوی کا انداز یہ ہے کہ وہ عام مطالب کو خاص کر لیا کرتے تھے۔ مثلاً جہاں کہیں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہو گیا کہ صرف یہودی خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں۔
کتمان کے معنی اخفا، پوشیدگی، حجاب۔ یہودی کتمان آیات کے مرتکب بھی تھے، وہ تورات کی ایسی آیت کو جو ان کے مقاصد کے خلاف ہوتی چھپا لیا کرتے تھے۔ مثلاً تورات میں زانی کے لیے سنگساری کا حکم تھا، لیکن یہودی علماء نے اس حکم کو چھپا کر سنگساری کے بجائے کوڑے مارنے، منہ کالا کرنے کا رواج کر دیا۔ اس طریقے تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بشارت دی گئی، لیکن یہودیوں نے پہلے تو اس بشارت کی تعویل کی، کہا اصل میں یہ ایک نئی ملت کے وجود کی اطلاع ہے جس کی پیروی کا حکم نہیں۔ پھر اس بشارت والی آیت کو سرے سے غائب بھی کر دیا۔ یہودی علماء افتراء کے بھی مرتکب تھے۔ افتراء سے مراد ہے اپنی طرف سے احکام گھڑنا، انہیں خدا کی طرف منسوب کر دینا۔ چنانچہ افتراء کے باعث انہیں احکام میں تورات کی صورت ہی مسخ کر ڈالی۔ یہود کو جواب: قرآن مجید میں یہودیوں کے تمام غلط اور تحریف شدہ عقائد کی مذمت کی گئی۔ قرآن مجید میں تورات میں تحریف کو ثابت کرتے ہوئے ان کے نجات یافتہ ہونے کے زعم اور ابا پرستی کے عقیدے کو پاش کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خلاف عقل سمجھتے تھے۔ قرآن نے عقلی نقلی دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو درست ثابت کیا۔ نصارہ سے مخاصمہ: نصارہ عقیدہ توحید سے گمراہ ہو کر تسلیل کے قائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو بھی شامل کر لیا تھا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے باپ، بیٹا، روح القدس کو ایک ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح حضرت جبرائیل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا کرتے تھے، اس طرح یہ تینوں ذاتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی بے باپ کی پیدائش کو معبودیت کی دلیل ٹھہرایا۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا حضرت آدم بھی تو بے باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس بشارت کو جو انجیل میں تھی مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے واضح کیا کہ انجیل میں دی گئی خوشخبری اس آخری نبی کے متعلق تھی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ قرآن نے اس کے جواب میں کہا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ منافقین سے مخاصمہ: منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ منافقین کی دو قسمیں ہیں: قلبی منافق جو دلی طور پر اسلام کے دشمن اور ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوں۔ قلبی منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا آخری طبقہ ہے۔ عملی منافق جو دلی طور پر اسلام کو تسلیم کرتے ہوں لیکن اس کے اعمال اسلام کے مطابق نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ رسالت سے متعلق شبہات میں مبتلا تھے۔ وہ کمزور ایمان اور بزدلی کے باعث کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو دنیاوی حرص اور لذت پرستیوں میں غرق تھے۔ منافقین میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے دلوں میں اپنے قبیلہ اور خاندان کی محبت بدستور موجود تھی۔ وہ کفر پر قائم رہنے والے رشتہ داروں کے مقاصد میں معاونت کرتے رہتے تھے۔ اسلام کے مقابلے میں انہیں کافر رشتہ داروں سے زیادہ محبت تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کام مسلمانوں میں نفاق ڈالنا تھا۔ منافقین کا جواب: قرآن مجید نے منافقین کی از حد مذمت کی۔ رسالت اور عقائد کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کا منہ توڑ جواب دیا گیا تاکہ مسلمان باخبر رہیں اور ان لوگوں سے پرہیز کریں۔ صدق اللہ العظیم۔